ہسپتالوں میں ہیں، ملتمسین دعا، ان سب کی صحت یابی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، تعداد کافی ہے، توحید رب کریم کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہوئے بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، مل کر بآواز بلند صلوات۔ ماشاءاللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ من اول دنیا الى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها۔ الحمد لله الأول بلا أول كان قبله، والآخر بلا آخر يكون بعده۔ الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب۔ الحمد لله الذي جعل إكمال الدين وتمام النعمة بولايته، ولم يجعلنا من الجاهلين والمكذبين والمنكرين۔ الحمد لله الذي جعلنا من الباقين في أداء الحسين۔ الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا، حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المقدومین، الذین ذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا سیما علی بقیۃ اللہ العظم الحجۃ الثانی عشر، الذی بوجودہ سبقت الارض والسماء وبیمنہ رزق الورى، ولعنۃ دائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ وقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة۔ صلوات اللہ۔ دعا ہے پروردگار عالم محمد اور محمد کی عزت کے صدقے میں جتنے بھی عزادار ماتمی عاشقان حسین صف اعلیٰ میں تشریف
خالق آپ سب کا یہاں آنا عبادت میں شمار فرمائے۔ کریم اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما۔ کریم کربلا کی عزت کے صدقے میں حاضرین کے مرحومین کے درجات بلند فرما۔ آپ عزیز آپ جانتے ہیں 2 دن پہلے ہمارے پاکستان کے افواج پاکستان کے اعلیٰ افسران سیلاب زدگان کی بلوچستان میں خدمت کرتے ہوئے ایک حادثے میں شہید ہوئے۔ میرے اللہ دعا ہے ان خدمت کرنے والے افواج پاکستان کے جوانوں کے درجات بلند فرما۔ پروردگار ان کے لواحقین، ان کے رشتہ داروں کو، ان کے گھر والوں کو اس حادثے پر صبر کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ وطن کی حفاظت فرما، وطن کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ منتقم خون شہدائے کربلا، منتقم خون جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، وارث کعبہ یوسف زہرا مہدی دورہ، اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ عاشقان امام حسین تشریف فرما ہے، سربازان حضرت حجت سرکار کی تعجیل ظہور کے لیے محبت کے ساتھ کھلے دل سے مل کر بآواز بلند صلوات۔ عزیزان بزرگان، میرے واجب الاحترام سامعین، صاحب عزت و تقویٰ، عزاداران مظلوم کربلا، اللہ نے ہمیں عزت عطا کی ہے، ہمارا سر بلند رکھا ہے۔ اس عارضی زندگی میں، اس فانی زندگی میں کریم اللہ نے ہمیں عزت دی ہے۔ عذاب قبر سے بچانے کے لیے، جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے، محشر کی رسوائی سے بچانے کے لیے کریم اللہ نے ہمیں حسین جیسا امام عطا کیا۔ آپ جیتے رہے۔ آج چوتھی مجلس ہے، آپ جانتے ہیں میں زحمت دینے کا بالکل عادی نہیں ہوں۔ جہاں بیٹھ جاتے ہیں میں پڑھتا رہتا ہوں، لیکن مجلس کے ماحول میں آپ جانتے ہیں اگلی صف میں ثواب زیادہ ہوتا ہے، اور یہ اگلی صف بالکل خالی پڑی ہوئی ہے۔ اگر زحمت نہ ہو تو جو جوان بیٹھے ہیں، بزرگوں کی مرضی، صلوات پڑھتے ہوئے 2 قدم آگے آ جائیں، حضرت حجت کی ذات پر بلند صلوات پڑھیے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ توجہ ہے آپ حضرات کی۔ میں پھر جملہ دہراتا ہوں، عشق حسین میں بیٹھنے والوں کے لیے، عشق حیدر میں بیٹھنے والوں کے لیے ناز کیا کرو، سر بلند کیا کرو۔ خدا کی قسم پوری دنیا میں، توجہ کرنا، پوری دنیا میں جیسے رہبر اللہ نے ہمیں دیے ہیں کسی کو ملے ہی نہیں۔ یہ صرف دعویٰ نہیں ہے، صرف دعویٰ نہیں ہے۔ میں اس منبر پہ بیٹھ کر سرزمین چنیوٹ مرکزی ادا خانہ میں اتنی عاشقان حسین میں بیٹھ کر صرف دعویٰ نہیں کر رہا، میں اعلان بھی کر رہا ہوں، اگر کسی کے پاس حسین جیسا رہبر ہو نہ کے دکھائے مذہب چھوڑ دیں گے۔ نہیں بلند آواز سے
جو میرے بزرگ بیٹھے انہیں پتا ہوگا، شاید جوانوں کو علم نہ ہو۔ عظمت حسین کانفرنس اسلام آباد میں مولانا کوثر نیازی مرحوم نے خطاب کیا۔ اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین قبلہ زیدی صاحب، آپ کو یقیناً پتا ہوگا، مولانا کوثر نیازی نے عظمت حسین کانفرنس میں کیا خطاب۔ ان کے بعد خطاب کرنے والے تھے قبلہ حافظ کفایت حسن مرحوم۔ مولانا کوثر نیازی آئے منبر پہ، عنوان تھا عظمت حسین کانفرنس۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ عظمت حسین کانفرنس۔ مولانا کوثر نیازی نے تاریخی جملہ کہا، اس جملے سے پہلے مولانا کوثر نیازی نے جوش ملی آبادی کے دو مصرے پڑھے۔ حسین آج بھی گل فشاں ہے تیری ہمت کا باغ۔ جوش ملی آبادی کے مصرے مولانا کوثر نیازی نے پڑھے۔ حسین آج بھی گل فشاں ہے تیری ہمت کا باغ، آج بھی آندھیوں سے ٹکرا رہا ہے تیرا چراغ۔ نہیں ساتھ نہیں دے رہے، ساتھ نہیں ہلانا۔ آج بھی آندھیوں سے ٹکرا رہا ہے تیرا چراغ، جس کے دل میں حسین کی محبت ہے توجہ کرے۔ آج بھی آندھیوں سے ٹکرا رہا ہے تیرا چراغ، دل میں فخر کا دریچہ باد ہونا چاہیے۔ حسین جس کا تو امام ہے اسے ناز ہونا چاہیے۔ آپ سلامت ہیں، توجہ ہے نا آپ کی؟ عظمت حسین کانفرنس، مولانا کوثر نیازی کا خطاب، بہت بڑے عالم دین اہل سنت کے اس وقت وزیر تھے اور خطاب کیا۔ اسلام آباد کی سرزمین تھی، پاکستان کا دارالحکومت کے وسط میں عظمت حسین کانفرنس، مولانا کوثر نیازی کا خطاب۔ بعد میں پڑھنے والے حافظ کی فیصل ایک تاریخی جملہ کہا، توجہ رہے، ایک تاریخی جملہ کہا، منبر پر آئے، مجمع کو دے کر کہا کتنا بلند ہوگا، توجہ، کتنا بلند ہوگا وہ علی جس کا حسین جیسا بیٹا ہے۔ کتنا بلند ہوگا وہ علی، توجہ، جس کا حسین جیسا، پھر دوہرا دو، کتنا بلند ہوگا وہ علی جس کا حسین جیسا۔ ابھی تک جو بندے خاموش بیٹھے ہیں، کتنا بلند ہوگا وہ علی جس کا حسین جیسا بیٹا ہے۔ جملہ کہا، نیازی صاحب نے منبر چھوڑا، حافظ صاحب منبر پر آئے، جاتے ہوئے نیازی صاحب کو روکا، کہا قبلہ رک جائیے۔ منبر پر آئے، سامعین سے کہا ابھی آپ نے سنا ہے، نیازی صاحب پڑھ رہے تھے، کتنا بلند ہوگا وہ علی جس کا حسین جیسا بیٹا ہے، کتنا بلند ہوگا وہ علی جس کا حسین جیسا بیٹا ہے۔ کہا نیازی صاحب یہ جملے ان کو بتا دینا جو کفر کے فتوے لگاتے ہیں، کتنا بلند ہوگا وہ ابو طالب جس کا علی جیسا بیٹا۔ نہیں ایسا نعرہ نہیں چاہیے، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ آپ جیتے رہے قبلہ، آپ سلامت رہے۔ کتنا بلند ہوگا وہ ابو طالب جس کا علی جیسا۔ کافر کہتے ہو، کافر کہتے ہو، کیوں عقل اس الزام پہ حیران نہیں ہے؟ کیوں عقل اس الزام پہ حیران نہیں ہے؟ پیتر کل ایمان صاحب
توحید کے لیے، کہ معمولی بات نہیں ہے، تبلیغ توحید کے لیے جس نے سب سے پہلا دسترخوان بچھایا اسے ابو طالب کہتے ہیں، بلکہ یوں کہو اسلام کی تبلیغ کے لیے جس نے سب سے پہلے نیاز کا اہتمام کیا۔ یہ نیاز کہاں نے کیا؟ جو مکہ، حضور ہے مبلغ اور مبلغ توحید ہے، دسترخوان ابو طالب کا ہے۔ ہم کھا کے چلے جاتے تھے، کھا کے چلے جاتے تھے۔ تیسرا نقطہ، اٹھنے لگے، علی کے باپ نے تلوار نکال دی، خبردار روز کھا کے چلے جاتے ہو، بیٹھو۔ پھر نبی کی طرف اشارہ کیا، توجہ ہے نا آپ کی، نبی کی طرف اشارہ کیا، کائنات کی قیمت کا جملہ آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، کہتے یا سیدی و مولائی، توجہ کرنا، یا سیدی و مولائی، میرے آقا و مولا اٹھو، انہیں تبلیغ کرو۔ نہیں کہا میرے بیٹے، نہیں کہا میرے بھتیجے، کہا سیدی و مولائی، میرے آقا میرے مولا اٹھو۔ آواز خجرت ہے ابو طالب، تو نے 40 لوگوں میں میرے محمد کے مولا کہا، میں 1,20,000 کے حاجی میں تیرے علی کو مولا کہا۔ کدھر ہے؟ سلامت رہے۔ تو نے 40 لوگوں میں میرے علی کو، میرے نبی کو مولا کہا ہے، 40 لوگ، اور میں 1,20,000 کے مجمع میں، تازے حاجی، دھوپ، گرمی، اور کسی نے خوبصورت کہا ایک اوپر سے گرمی، دوسرا علی کی گرمی، گرمی ایک بھی نہیں تھی، دونوں طرف سے چل گئے۔ گرمی کا موسم، علی کی ولایت کا اعلان، اور جملہ آپ پڑھ کر آگے آپ کو ہدیہ کر کے پڑھنا چاہتا ہوں اپنے موضوع کی طرف۔ خدا کی قسم کی مداری سے عرض کر رہا ہوں، لائیو چالا یا ریکارڈنگ، اس جملے کو ضرور سوشل میڈیا میں بھیجنا، ضرور بھیجنا۔ اس خطیر کے مقام پہ آج صحابہ اور اہل بیت کو لڑانے والوں سنو، اس خطیر میں اعلان کے بعد سب سے پہلے جس نے علی کو ولایت کی مبارک دی اس کا نام ہے حضرت عمر۔ سب سے پہلے اٹھاؤ تفسیر کبیر اٹھاؤ۔ میں 2 سال پہلے اشرا پڑھ رہا تھا پتوکی میں، اکاڑے میں، تفسیر کبیر اس وقت کیونکہ میرا موضوع یہی تھا میرے ہاتھ میں تھی، اور جو بھی اہل سنت مجھے ملتا، میں آیت تبلیغ کی فوٹو کاپیاں کی ہوئی تھی، جواب دینے کی بجائے اسے وہ کاغذ پکڑا دیتا، کہتا جاؤ اس کو پڑھو، اگر یہ کتاب میں نہ ہو کل میرا گربان پکڑ لینا، کل میرا گربان پکڑنا۔ غدیر سناؤں گا انشاءاللہ، ایک دن کو سناؤں گا۔ جو جملہ آج کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ نے کبھی بھی احسان نہیں رکھا، کبھی بھی احسان نہیں۔ اللہ تمہیں مکہ لے جائے، مولد پیغمبر ابو طالب کا گھر ہے، آج وہاں مکتب لکھا ہوا ہے، لائبریری بن گئی ہے، وہ دنیا کو دیکھنے نہیں دیتے۔ ہاں پوچھو یہ کیا ہے، کہا چلے جاؤ یہ مکتب ہے، کہ اگر مکتب ہے تو تمہاری ڈیوٹی کیا ہے؟ میں ایک جملہ، اللہ آپ کو لے جائے مدینہ اور مکہ، کسی سے کچھ نہ پوچھنا، کسی سے کچھ نہ پوچھنا، جہاں پر سرخ رومال والا کھڑا ہو سمجھ جانا یہاں کوئی اہل بیت رہتا ہے۔ لوگوں کو وہاں سے بھگانے کے لیے چلے جاؤ یہاں کیا کر رہے ہو، اہل بیت سے اتنی دشمنی ہے۔ جو عرض کر رہا ہوں، اللہ نے کسی کا احسان نہیں رکھا کہ تو نے 40 بندوں میں میرے نبی کو مولا کہا، میں تیرے علی کو مولا کہلاؤں گا۔ اور دوسرا جملہ سنیے، محمد
دنیا کوشش کر رہی ہے یہ نشان دیوار کعبہ مٹ جائے. میں نے طریقہ مطالعہ کیا, کئی مرتبہ کعبہ تعمیر ہوا ہے, کئی مرتبہ, ایک دفعہ نہیں تاریخ میں کئی مرتبہ کعبہ تعمیر ہوا. جتنی مرتبہ بھی تعمیر ہوا ہر دفعہ نشان خود بن جاتا تھا. ہر دفعہ نشان خود بن جاتا ہے. اللہ تمہیں لے جائے. میں حاجی کو جب لے جاتا ہوں نا, ہمیشہ اپنے حاجی کو اسی طرف بٹھاتا ہوں جہاں سے وہ نشان نظر آتا ہے. انہیں یہ جملہ کہتا ہوں کہ اگر تم کارواں سے جدا ہو جاؤ نا, یہاں سے نہ اٹھنا, یہ علی کے آنے کی جگہ تمہیں گم نہیں ہونے دے گی. ہم یہاں سے تمہیں لے جائیں گے. پھر جملہ اگلا کہتا ہوں, جب دنیا میں علی کے آنے کی جگہ گم نہیں ہونے دے گی تو تمہیں علی محشر میں کیسے گم ہونے دے گی. تمہیں کوشش کی جا رہی ہے نشان مٹ جاتا. یہ چند سال پہلے کی بات ہے. فرانس سے ایک ٹیم منگائی, فرانس سے کوئی جدید کیمیکل لے آؤ, یہ نشان مٹا دو, لوگوں کو نظر ہی نہ آئے. کیمیکل لگا, بادشاہ سے کہا نشان مٹ گیا, مٹ گیا. اب توجہ کرنا, میری طرف دیکھنا, نشان مٹ گیا. اب بادشاہ آیا, حرم میں داخل ہوا, انجینئر کی پشت تھی کعبہ کی طرف, منہ تھا بادشاہ کی طرف. کہا نشان مٹ گیا. جیسے ہی کعبہ کے قریب پہنچا بادشاہ, دیکھ کر کہتے ہیں بدبخت دیکھ وہ نشان تو نظر آ رہا ہے, وہ نشان تو جملہ جو کہنے جا رہا ہوں وہ نشان تو نظر آ رہا ہے. اب جواب تو تھا کوئی نہیں, توجہ, جواب تو تھا کوئی نہیں. دیکھ کر کہتے ہیں بادشاہ مجھے بتا یہ نشان تمہیں تکلیف کیا دیتا ہے. جواب تو تھا نہیں, کہ یہ نشان تمہیں تکلیف کیا دیتا ہے. کہ اور تو کچھ نہیں, جب حج کا موسم آتا ہے 30-40 لاکھ حاجی جب طواف کرتا ہے وہ ہم سے پوچھتے ہیں یہ نشان کیسا, ہمیں بتانا پڑتا ہے یہاں سے مادر علی گزری تھی. ہمیں بتانا پڑتا ہے یہاں سے مادر علی گزری تھی. اور یہ خدا کی طرف سے معجزہ ہے. دنیا کی کوئی طاقت اس نشان کو مٹا نہیں سکتی. میں پڑھوں گا انشاءاللہ, 13 رجب بھی پڑھوں گا, سناؤں گا آپ کو اس ولایت کے ضمن میں. دنیا کی کوئی طاقت نشان کو مٹا نہیں سکتی. اور لطف کی بات یہ, مورخین اہل سنت نے بھی لکھا ہے کہ یہاں سے نشان جو پڑا ہے, نشان جو پڑا ہے نا, یہاں سے بی بی ایک مرتبہ نہیں گزری تھی. ایک مرتبہ نہیں گزری, 2 مرتبہ. جب کعبے میں گئی تو یہاں سے گئی تھی, جب تیسرے دن واپس آئی ہے تو یہاں سے آئی ہے, یہاں سے آئی ہے. آیت اللہ ملانی نے فضائل خمسہ میں یہ جملے لکھے ہیں کہ علی کی ولادت ہوئی ہے کعبہ میں. کعبہ علی کا محتاج تھا یا علی کعبہ کے محتاج تھے؟ توجہ. پھر جواب لکھا, دنیا والے دیکھو اگر مادر علی در کعبہ سے جاتی علی محتاج کعبہ ہوتا, اگر دیوار نے راستہ دیا تو
اور حسین ہے علی کا بیٹا. جو کل میں نے جہاں چھوڑا تھا نا وقت، کیونکہ آپ دیر سے آتے ہیں، میں نے قبلہ زیدی صاحب سے گزارش کی کوشش کریں 5:15 تک ممبر حوالے کر دیں، کیونکہ آگے وقت پہ پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے. بہرحال آپ کی محبت اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یہ ہے حسین علی کا بیٹا. اور ایک علی کا کل میں نے تذکرہ کیا، یاد ہے نا آپ کو؟ میں نے کہا امام کی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ امام بہادر ہوتا ہے. امام اس قوم کا فخر ہے، ترہ امتیاز ہے کہ اس قوم نے کبھی کسی فرار کو مانا ہی نہیں ہے. ہم نے ہمیشہ قرار کو مانا ہے، کسی فرار کو اپنا امام مانا ہی. اسی قرار کا علی بیٹا یزید کے دربار میں، یاد ہے نا کل یہاں سے چھوڑا تھا. آج ایک جملہ اور حوالے کرنا چاہتا ہوں. امام ماحول کل میں نے بتایا آپ کو یزید کے دربار کا ماحول کیا ہے. دو خطبے ہیں یزید کے دربار کے، ایک علی کی بیٹی نے دیا، ایک علی کے پوتے نے دیا. ایک بیٹی ہے جو علی کے لہجے میں بول رہی ہے، اور ایک علی کا پوتا ہے جو علی کے لہجے میں بول رہا ہے. دونوں خطبوں میں فرق سننا. فرق کیا ہے دونوں خطبوں میں؟ پہلے بی بی نے خطبہ دیا اور بی بی نے دربار میں بتایا یزید تو کون ہے، اور پھر علی نے خطبہ دیا دربار میں بتایا کہ ہم کون ہیں. بی بی نے بتایا تو کون ہے، ہم کون ہیں. توجہ کا طالب، مولا نے اجازت مانگی، یزید دینے سے انکار. وہاں یزید کا بیٹا بھی بیٹھا تھا. توجہ کرنا، غور سے جملے کو سننا. ہمارا دوستی کا معیار کیا ہے؟ اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، اگر ہم کسی سے پیار کرتے ہیں، اگر ہمارا کسی سے دلی لگاؤ ہوتا ہے، اس کا معیار کیا ہے؟ توجہ، معصوم فرماتے ہیں یاد رکھو دنیا میں تمہاری محبت کا معیار رشتہ داری نہیں ہونی چاہیے، ہماری ولا ہونی چاہیے. کچھ لوگ سمجھا یہ میرا جملہ، کچھ لوگ ہماری ولا، ہم شیعہ، ہم مکتب اہل بیت کے پیروکار کسی سے محبت کرتے ہیں تو علی کی ولا پر، کسی سے دشمنی کرتے ہیں تو علی کی ولا پر. یہ بیان ہے. نہیں بلند، ہاتھ بلند کر کے نعرہ ہو تو ایک پرسکون نعرہ ہونا چاہیے. ہماری محبت کا معیار علی کی ولا ہے. اور چھٹے امام کا فرمان سنیے، مولا فرماتے ہیں اگر کسی کو بیٹی کا رشتہ دینا ہو، توجہ، کسی کو بیٹی کا رشتہ دینا ہو، مال کو نہ دیکھنا، دولت کو نہ دیکھنا، صرف یہ دیکھنا ہو اس کے دل میں ہماری محبت ہے یا نہیں. یہ ہمارا معیار. کسی سے دشمنی علی کی ولا کی خاطر رکھتے ہیں، اگر کسی سے دوستی ہے علی کی ولا کی خاطر. اللہ تمہیں لے جائے اور دنیا میں جا کے گھومو پھرو، بڑے بڑے شہروں میں دیکھو. دلیل پیش کر رہا ہوں اپنی دوستی کے معیار کی. اگر چلتے ہوئے گاڑی پہ جا رہے ہو، پیدل چل رہے ہو، اگر تمہیں بڑا محل نظر آ جائے لیکن اس میں علم نہ ہو، محل نظر آئے اس پہ علم نہ ہو، اور ایک جھوپڑی نظر آئے اس پہ علم ہو، وہ محل اچھا نہیں لگتا، جھوپڑی اپنی لگتی. یہ معیار ہے دوستی کا. ہماری دوستی کا معیار ہم دیکھتے ہیں کہ علی سے عشق کون رکھتا ہے، حسین سے محبت کون کرتا ہے. اور اسی دربار میں توجہ، اسی دربار میں ہے بیٹا
मुश्किल अर्ज करो, तारीख का मुताला करो। है बेटा यजीद का मोहब्बत हुसैन से जिम्मेदारी से अर्ज करो। नाम है उसका मुआविया इब्ने यजीद, बेटा यजीद का मोहब्बत हुसैन से। जब यजीद मरा, बेटा तख्त पे आया, कहा नहीं बैठूंगा। क्यों नहीं बैठते? कहा मेरे अब्बा ने और मेरे पापा ने गस्ब किया। ये मनसब या अली के लिए है या औलाद अली के लिए? तवज्जो है, बेटा यजीद का है हमारा। हम रिश्तेदारी नहीं देखते, चाहे यजीद का बेटा होगा, मोहब्बत हुसैन से करे वो अपना होता है। ये प्यार है का इजाजत है। दूसरी मिसाल सुनो, वक्त खत्म हो गया, कल से इंशाल्लाह जुमले सुनाऊंगा। दूसरी दलील हमारा रिश्तेदार न हो अहले बैत मोहम्मद और आले मोहम्मद का। थके तो नहीं आमद हो अहले बैत का वो है, हमारा रिश्तेदार न हो, हम खड़े होकर ताज़ीम करते हैं। हम उठ के एक मिसाल सुनिए, नबी की बीवियां हैं, 9 है, 11 है, 13 है, जो रिवायतें हैं। हाँ जी, कुरान की नस है कि सारी नबी की बीवियां तुम्हारी माँ हैं। तवज्जो है, तौहीन मत, ना मजहब इजाजत देता है, जैसी भी है तुम्हारी माँ है। बहुत अच्छे, तवज्जो, माँ है, लेकिन कुरान की नस है माँ है। इन नबी की माओं में भी दर्जात है। आखिरी बंदे तक हर बंदा बोलेगा, इन माँ में भी, अज़वाज पैगंबर में भी दर्जात है, मरातिब है। तवज्जो, जिनको इस्लाम ने पाला वो और है, और जिसने इस्लाम को पाला वो और है। तवज्जो है आपकी? है सारी नबी की बीवियां, फर्क है, कुछ है जिनको इस्लाम ने पाला है, और उनमें से एक है जिसने इस्लाम को पाला है। हाँ? और सिर्फ पाला भी नहीं है, हमारे मकतब में खुम्स वाजिब है। मैं अभी निकलवाने नहीं आया, परेशान हूं। हाँ? खुम्स वाजिब है, 5 महीने। शरीयत कहती है सारा साल कमाओ, बच्चों को खिलाओ, अपने ऊपर खर्च करो, साल के बाद जो बच जाए 5वां हिस्सा दो। तवज्जो है, साल बाद जो बच जाए वो 5वां हिस्सा दो। तवज्जो करना, हमें हुक्म है 5वां हिस्सा दो। खदीजा वो है जिसने 5 हिस्से दे दिए, 5 हिस्से। ऐलान किया कि ऐ अरब के लोगों, किताब का नाम है मलिकतुल अरब, उसने एक कीमती जुमला लिखा है। मलिकतुल अरब में लिखते हैं कि एक खातून थी अरब की जो अरबपति थी। एक खातून थी अरब की जो अरबपति थी, और अरब का हर मर्द मकरूज था। तवज्जो, हर मर्द मकरूज था। सिर्फ एक जुमला कहा, मेरे मोहम्मद का कलमा पढ़ते जाओ, कर्ज माफ कर दूंगी। तवज्जो, अब मुझसे नाम न खुलो, तारीख के औरात में लिखा हुआ है कि किसने मोहम्मद का कलमा पढ़ने पे कितना पैसे लिए थे। मुफ्त में कलमा नहीं पढ़ा, मुफ्त में शियों पे इतराज करते हैं कि ये दस्ते पैसे लेते हैं, जाकिर पैसे लेते हैं, करते हैं ना इतराज। मैं कह नहीं हूं कि पैसे मजलिस हुसैन के तय होने चाहिए, ना कत्तन ना, चाहे अमामे वाला हो चाहे बगैर अमामे वाला हो, पैसे तय नहीं होनी चाहिए।